اگر یہ ریلیف دی جا رہی ہے اور میسج دیا جا رہا ہے سافٹنس کا، تو بشا بھی رہا ہو جاتی ہیں جن پہ زیادہ بڑا کیس تھا، ایشو تھا، جعلی وغیرہ تھوڑا کمزور کیس تھا بٹ دیکھنے میں بڑا کیس تھا. اور جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ بھی اندر ہیں، ان کے کیس تو بڑے لیسر ہیں. تو پھر یہ اسمال جیسٹرز میں ان کو کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ دیکھیں مالک، ایک بہت سمپل سی چیز ہے. ابھی سعد صاحب جو بات کر رہے، یہ اس سے بڑی بدقسمتی کسی بھی عدالت کی، صرف یہی نہیں، آپ سپریم کورٹ اٹھا لیں، ہائی کورٹ اٹھا لیں، اگر مجھ جیسا لے مین ایک ججز کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ فیصلہ کہ کیا یہ ہوگا، ججز کس مائنڈ کے ہیں، یہ مسلم لیگ نون مائنڈ کے ہیں، یہ پی ٹی آئی مائنڈ کے ہیں، یہ پیپلز پارٹی مائنڈ کے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی جوڈیشری کی ہو نہیں سکتی. نہیں مظہر یہ مائنڈ تو پتہ لگ جاتا ہے. اب امریکہ میں دیکھیں، آپ کو پتہ کنزرویٹو ججز ہیں، لبرل ہیں، آپ کو اب جب ریورس ہوا رو ورسز ویڈ سب کو پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا. وہ تو دیکھیں، وہ بالکل ایک ملک، یہاں صرف یہ نہیں ہے، یہاں صرف پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری نہیں ہے، یہاں پولرائزیشن آف جوڈیشری بھی ہے. دونوں ہیں. کیا پولرائزڈ ہیں، اتنے زیادہ پولرائزڈ ہیں. اب جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں. فل کورٹ میٹنگ میں آپ کو اندازہ ہے، ویسے ظاہر ہے اتنے سیزن ججز ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کون کس مائنڈ کا ہے، لیکن فل کورٹ میٹنگ میں ایگری ٹو ڈس ایگری پر بات ہو سکتی ہے. فل کورٹ بینچ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، فل کورٹ بینچ. لیکن یحییٰ آفریدی کے پاس ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے، اور ونڈو آف اپارچونٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نارمل کیسز جو ہیں، جو پینڈنگ اپیلز ہیں، جن کا تعلق پولیٹکس سے نہیں ہے، اس طرف رہیں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچز میں یہ سارے معاملات چلتے رہیں. تو ایک کانسٹیٹیوشنل فل کورٹ بینچ بلا کے اس آرڈیننس کے حوالے سے فیصلہ کر لیں، رائٹلی یا رانگلی. اور یہ باقی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں جو مجھے پولیٹکس کا جہاں تک مجھے جو کویسچن بگ کر رہا ہے نا، میں پہلے پولیٹکس کی آپ نے بات کی، میں ایک سیاسی سوال پہلے میں کر لوں، یہ لیگل میں ساتھ بھی پوچھ لے گا. مجھے ایک چیز بتائیں آپ. ایک تھیوری اسلام آباد میں یہ چل رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے یہ سوچ تھی گورنمنٹ کی، رولنگ پارٹیز کی، اسٹیبلشمنٹ کی، کہ پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا جائے. پھر 8 فروری ہوا، سویپنگ ریزلٹس آئے، پھر 9 فروری 10 کو بڑا کچھ کرنا پڑا. تو پھر یہ سوچ بن گئی کہ پارٹی کو کنٹرول کیا جائے، اور کیسے کیا جائے کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ بنائی جائے اور سافٹ چیزیں کرتے جائیں، جس میں الٹیمیٹ پرائز جو ہے کہ عمران خان باہر نہ آئیں، لیکن پارٹی میں اتنے پاور سینٹرز بن جائیں کہ نہ پارٹی کوئی بھرپور احتجاج کر سکے، نہ پارٹی کوئی اسٹریٹ موومنٹ کر سکے، اسٹرکچر کو آپ بڑی حد تک تباہ کر دیں. لگ اس وقت یہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریلیز پارٹی کو پاکٹس میں مل رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے عمران خان کا باہر آنا. اور وہ اگر باہر آتے ہیں، اس میں شاید آپ اور میں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو تمام پولیٹیکل جو پیرامیٹرز ہیں چینج ہو جائیں گے. تو کیا یہ اسکیم کامیاب ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر آلٹرنیٹ پاور سینٹرز بنائے جائیں، اور یہ دھمکیاں آ رہی ہیں لیکن احتجاج ہو نہیں، احتجاج ہو تو تھکا مارا احتجاج ہو، کہ لگے کہ پارٹی احتجاج بھی کر رہی ہے، لڑ بھی رہی ہے، بٹ میننگ فل امپیکٹ نہیں ہے. کیا یہ اسٹریٹجک وکٹری ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی کہ نہیں ہوئی ابھی؟ دیکھیں مالک، بہت سیدھی سی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد انہیں ریلیز کیا گیا، اور ریلیز کے نتیجے میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو میسو سپورٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اور پھر ہمارے سامنے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جب تک بھٹو ہے، جب تک بھٹو تھا، جب تک بھٹو وہ تھا، کوئی بھی گروپس بن جائے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کے بعد بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ پھانسی ہو گئی، اور پھانسی کے بعد بھٹو سیمپتھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گئی. یہاں عمران خان موجود ہیں، اور عمران خان کی موجودگی میں کوئی بھی کریکس تحریک انصاف میں نہیں آ سکتا، کیونکہ the day he will be released وہ سب کے سب ختم ہو جائے. But before he is released کیا پارٹی اس میں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں، کیا پارٹی صرف ایک پوزیشن میں رہ گئی ہے کہ یہ بڑی احتجاجی موومنٹ ایسی بنا سکے کہ جو گورنمنٹ الٹا دے یا مجبور کرے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟
نہیں رہ گئی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو زیادہ تر پاکستان میں تحریکیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کہیں نہ کہیں چلتی ہیں، ماں سوائے 83 کی ایم آر ڈی کی موومنٹ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جینوئن موومنٹ تھی اور جینوئن الائنس تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تحریک انصاف 2022 سے آنورڈز اپریل کوئی میننگ فل تحریک نہیں چلا پائی. اس میں ان کی آرگنائزیشنل ویکنیسز نظر آتی ہیں، ان کے اندر بے انتہا گروپس نظر آتے ہیں، ان کے یہاں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کا مسئلہ رہتا ہے، اور پلس گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ فورسز کا آن سلاٹ ان کے اوپر نظر آتا ہے. اچھا مجھے کیا بشرا بی بی ایک نیا پاور سینٹر بنے گی اور کیا ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ ان کا کون اعتماد ان کا حاصل کرتا ہے؟ بیکاز یا آپ کے خیال میں بالکل اے پولیٹیکل ہوں گی؟ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر کیا جائے گا یا عمران خان کو بتائے بغیر کیا جائے گا. کوئی بھی ہو، چاہے ان کی بہنیں ہوں یا ان کی اہلیاں ہوں، اگر اس میں عمران خان کی کنسرن شامل نہیں ہوگی تو اس کو سپورٹ نہیں ملے گی. اور اس وقت ظاہر ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بہنوں اور بشرا بی بی میں ایک ٹینشن چل رہی ہے جو اپیرنٹلی نظر بھی آتی ہے اس میں. لیکن سینٹر آف پالیٹکس آئی ڈاؤٹ کہ بشرا بی بی ہو پائیں گی.